الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی عزت و تکریم دے لائق سادات ذی وقار حضرت پیر طریقت پیر سید جمشید علی شاہ صاحب، انتہائی واجب الاحترام فخر السادات عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ پیر سید عادل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج تے تشریف فرما علماء و مشائخ اور آج دی اس عرس مقدس دی تقریب دے میزبان محترم پیارے بھائی جناب صاحبزادہ محمد وقار الحق صاحب، نعت خانہ نے اپنے اپنے انداز سے حضور دی ثنا کی تھی۔ میرے تو قبل بہت خوبصورت اور بڑے پیارے انداز سے فاضل محتشم خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت و شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام و مرتبہ اور انہاں دے نال نال ساڑھے شہر دی پہچان اور اہل محبت دے دلان چے وسن والی شخصیت خطیب پاکستان اور صوفی منش درویش جناب حضرت علامہ محمد اکرام الحق صاحب رضا القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دا تذکرہ خیر بھی کیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ساڑھی جڑی جنریشن ہے، ساڑھی نسل نے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، علامہ محمد عمر اچھروی صاحب، بابا جی عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہلالے، انہاں نوں سنیا ویکھیا نہیں، لیکن علامہ محمد اکرام الحق صاحب دی صورت چے اسی نصارہ نو ویکھیا بھی سنیا بھی ہے۔ خطابت جنہوں کیا جاندہ نا، وہ خطابت ایک وکھری شے ہے، تقریر اسی سارے کار کر لینے، خطابت جڑی ہے نا وہ ایک وکھری شے ہے، وہ ملکہ اللہ نے حضرت صاحب علامہ اکرام الحق صاحب وافر عطا فرمایا۔ اور جڑی گل علامہ نواز صاحب نے کیتی میں حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جس بندے نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دا پیرا دیتا ہوئے
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی دیوانگی دی حد تک حضور غوث پاک نال عقیدت دا اظہار کیتا ہوئے تے اے تے نہیں ہو سکدا کہ کوئی بندہ کسی سیاستدان دے نعرے مارے، کسی ایم پی ایم این دے پیچھے پیچھے پھرے او دا چوڑی چوک بن کے تے او جننے کے جوگا ہوئے کچھ کرن جوگا ہوئے صحیح تے کچھ نہ کچھ او بھی او دا خیال کر لیندہ ہے۔ اور جننے ساری زندگی رسول اللہ دے نعرے مارے ہون، ساری زندگی غوث پاک دے نعرے مارے ہون، کل قیامت والے دن غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت کوئی چھوٹی نسبت ہے؟ کسی نے پوچھا حضور غوث پاک کہ حضور جننے تو آڑے مرید نے کیا اپنے مریدانو تسی بخشوا لو گے؟ اے ذرا توجہ نہ سننا لی گل ہے۔ آکھا حضور اپنے مریدانو تسی بخشوا لو گے؟ فرمایا جنہ اللہ نے منو بخشش دا کوٹا دینا ہے نا، اللہ والوں جڑا منو بخشش دا کوٹا ملنا ہے، میرے تے بخشے ہی جانے نے، میں تے دوئے پاسیوں لے کے بھی بخشوا کے جنت جنال جانا۔ یہ مقام ہے حضور غوث پاک دا۔ فرمایا ایک دو باری نہیں، اللہ پاک نے منو 70 مرتبہ آواز دے کے فرمایا ہے یا عبدالقادر لا يدخل مریدک النار، عبدالقادر مرید تیرا ہوئے اسی دوزخ میں پا دیئے ہو، اے ہو کے میں سکتا ہے عبدالقادر مرید تیرا ہوئے پائیے دوزخ چے، پھر یاری تو کوئی نہ ہوئی نا، یاری تو کوئی نہ۔ اچھا کچھ گلہ جڑی ہیں نا میں مشہور ہو گئی ہیں وہ کئیاں بندیاں نے جی حضور غوث پاک نے تھیلا کھولیا فرشتے، ایسا بالکل نہیں ہے، بات یاد رکھو۔ فرشتے رسول نے مقرب نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بشر اولیاء جتنے بھی افضل ہو جان، رسول فرشتے جڑے نے انہاں تو افضل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کوئی تھیلا نہیں کھویا اسرائیل علیہ السلام کو روح آندہ آتے تھیلے شیلے کھون دی لوڑ کیڑی ہے تو اللہ دی بارگاہ دے ڈائریکٹ مسائی ہے۔ تو ایک غلطیاں جڑیاں نا ایسی ہیں قائدہ مشہور علامہ دیل صاحب ساڑھے آپ صاحب چلے گئے نا شریف پڑھ کے میں یہ بھی ذرا تھوڑی اصلاح کرنی بڑی ضروری سمجھدا کہ ساڑھے بزرگاں دا طریقہ جتھے کوئی غلطی ہوئے دی اصلاح کرنی۔ یہ جڑا مشہور ہے نا حضرت ایوب پاک دے بارے حضرت ابو ایوب انصاری کلی تے جھونپڑی، یہ بالکل غلط گل ہے۔ آپ دا 2 منزلہ مکان سی پورا، 2 منزلہ بہترین کوٹھی سی حضرت ابو ایوب انصاری دی، انہوں کلی تے جھونپڑی، ایک ہی گل ہوئی پلا کیوں علماء بیٹھے حدیث پاک دے لکھیا نہیں جدو سرکار تشریف لے کے گئے ایک منزل انہاں سرکار واسطے مختص کر دیتی ایک تے آپ رہندے ہاں ایک ہی گل کلی تے جھونپڑی تے ہیں جناب مسکینی کا دی ظاہر کر دے میرے مصطفیٰ دے غلام نواب سن اپنے دور دے سارے سرکار ہاں فقر اختیاری جنہاں نے کیتا وہ انہاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی تو انہاں دے معاملات نے کمی کوئی نہیں تے جے پہلے کسی حال ہوئے بھی کمی تے جدو سرکار چلے گئے پھر تھوڑی کلی رہ گئی ہے۔ اما علیمہ پاک آپ دے حالات جڑے سن اس حضور دے جان تو پہلے تک صرف وہ واقعی ماڑے سن، پر جدو سرکار چلے گئے پھر تے ساری دنیا نو اتھو ہی رنگ لگے، ساری دنیا نو اتھو رنگ لگے نے سرکار دے جان نال، وہ سارا قبیلہ رجے ہے سرکار دے اتھے پہنچن نال۔ تے ہون بھی آکھو جی علیمہ پاک دی کلی تے جھونپڑی تے اس طرح دے الفاظ نامناسب نے ویسے ہی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کلی شلی جھونپڑی کوئی نہیں سی، آپ بہترین 2 منزلہ مکان سی آپ دا کوٹھی سی آپ دی شاندار جتھے سرکار تشریف لے کے گئے۔ خیر بہرحال تو عرض کر رہے ہیں حضور غوث پاک نال نسبت جڑی ہے دنیا تے بھی کم دن دی ہے تے آخرت وچ بھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا مرید ہوئے مشرق وچ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ میں مغرب وچ ہوں، مشرق یا مغرب اس صرف مثال دیتی ہے بہت سفر دی مسافت دسن واسطے دوری دسن واسطے کہ جنہ مشرق تو مغرب تک فاصلہ ہے اگر اینا دور بھی ہوئے اور میرے مرید نو کوئی رسوا کرن لگے فرمایا لا سترتوہا میں اپنے مرید نو شرمندہ اور رسوا نہیں ہون دیاں گا، میں اتھے اپڑ کے بھی اپنے مرید دے پردے کج دے، میں انہا سفر جا کے بھی اپنے مرید دے پردے کج دینا، میں اپنے مرید نو رسوا نہیں ہون دینا۔ تو حضرات گرامی قدر میں نو بڑی چنگی طرح یاد ہے ساڑھی مسجد چے خطاب سی علامہ صاحب دا تے
ایک خطیب صاحب سن فیصل آباد دے افضال نقشبندی صاحب وہ کھبے ساڑھے وہ نا تقریر کر لی سی بیٹھے سی کھبے پاسے تے علامہ رضا القادری صاحب آپ بیان کر لیں گے مکتوبات شریف دا والا کتاب فرمایا کہ مکتوبات شریف حضرت مجدد پاک نقشبندی سلسلے دے بڑے بڑے بزرگ نے اونا دا حوالہ دے رہے ہیں سجے میں نقشبندی بیٹھا ہے تے حوالہ بھی نقشبندیاں دا تے بیان کرنے والا قادری اپنی نسبت قادریات فخر نہ اور ہونا بھی ایک چاہیے ہے ہاں ساڑھی ہر نسبت چاہے قادری ہے چشتی ہے سوروردی ہے نقشبندی ہے ساری نسبتاں عظمتاں والیاں نے پر اے یاد رکھو جتنیاں بھی نسبتاں نے سب مقدس نے ساری برکت والیاں نے پر اے سارے سلسلے نو رنگ حضور غوث پاک دے دربار چو لگے رنگ حضور غوث پاک دے دربار چو لگے حضرت مجدد پاک نو کسی نے پوچھیا حضور غوث پاک دے بارے جا آپ نے فرمایا بندہ ان تک ولی بانی نہیں سکتا جن تک حضور غوث پاک دے دردی خیرات نہ ملے جن تک حضور غوث پاک دے دردی خیرات نہ ملے تو باقی رہے گی گل ساڑھے ہاں تو صوفی دا پیر دا ولی دا ایک تصور آج کل یہ ہے پی جنہوں لمے لمے وار رکھے ہوں تے 6-6 مہینے نہون واسے پانی نصیب نہ ہوئے ہاں جی بابے ہوری بڑی پہنچی ہستی نے ہاں جی یہ پہنچی ہستی نے بابے ہوری جنہوں نہ نماز دا پتہ نہ وضو دا نہ غسل دا او جی بابے ہوری بڑی پہنچی ہستی نے اے تو اڈی ساڑھے ہاں کنسپٹ ہے جائے میں ذرا حوالہ دینے لگا دیتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اگر عالم ولی نہیں تو دنیا چے ولایت دا وجود ہی کوئی اچھا تُسی سبحان اللہ نہیں آکھی میں پتا آکھنے بھی کوئی نہیں تُسی آکھنے بھی کوئی نہیں تُسی ساری مر مولویوں نے سمجھے آپ حوالہ دے رہے تھے نا علامہ نواز صاحب مفتی احمد یارکان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب فرماندے نے کہ بندے نے اپنی ولایت چھپاؤنی ہوئے نا بندہ ولی ہوئے تے لوکاں کو ولایت لکاؤنی ہوئے تے مولوی بن جائے لوگ آکھنا مولوی ہے مولویت دے پردے جو بڑے بڑے درویش نے تُسی تو نہیں پردے تو تک امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ اگر حدیث پڑھاؤن والا بندہ حدیث پڑھنے والا شخص ابدال نہیں ہے تو دنیا چے ابدال ہے ہی کوئی نہیں اگر عالم ولی نہیں تو ولایت دا وجود ہی کوئی نہیں دنیا چے یہ عجیب ونڈ ہو گئی ہے ولی اور ہندہ ہے تے عالم اور ہندہ ہے جن نے دن رات رسول اللہ دا دین پڑھونا وہ ولی نہیں تے پھر ولی کون ہو سکتا ہے تو میں حدیث پاک ذرا پیش کرنے لگا ذرا توجہ کرنا جڑے سرکار دے دین دی خدمت کرنے والے لوگ نے رب العالمین دی بارگاہ جنہ دا مقام کی ہوئے گا میرے لجپال آقا کریم جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ عباد یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت وجوہہم نور علی منابر من نور قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعلنا نتبعہم رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دے پیارے محبوب نے فرمایا لوگوں میرے غلاموں سن لو رب العالمین دے کچھ بندے ایسے بھی ہونگے قیامت والے دن کہ انہاں دے مرتبے اور مقام نوے کہ اللہ دے نبی بھی انہاں نو شاباش دینگے فرشتے بھی انہاں دے مقام تے رشک کرنگے شہداء بھی انہاں دے مقام تے رشک کرنگے اور فرمایا وجوہم نور علی منابر من نور فرمایا انہاں دے چہرے نور دے ممبران تے نورانی چہرے ہونگے انہاں دے چہرے بھی نور والے ہونگے ممبر بھی نور دے ہونگے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے او نورانی چہرے والے نور دے ممبران تے بیٹھے ہونگے قیل من ہم یا رسول اللہ آکھے حضور دسو تے سیو لوگ کون نے لعلنا نتبعہم تاکہ اسی انہاں دی پیروی کریے فرمایا ہم قوم تحابو فی اللہ من غیر اموال ولا انصاب فرمایا ہے اللہ دے او بندے ہونگے جڑے لوگاں نال محبت کر دے ہونگے نہ مال دی خاطر کر دے ہونگے نہ جناب والا رشتہ داریاں دی خاطر کر دے ہونگے نہ دی جدے نال بھی محبت ہوئے گی اللہ تے دے رسول دی رضا واسطے کر دے ہونگے محبت اللہ تے دے رسول دی رضا واسطے تے بابے اور ساری عمر اس لیے درویشی تے گزاری ہے
تے جدے نال محبت پیار رکھیا اللہ تے دے رسول دی رضا واسطے رکھیا تے پھر انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی نور آنکھوں میں نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے یہ دنیا تو ٹرن لگے بھی الحمدللہ نظر ہوں دے جڑے سرکار دے غلام نے دنیا تو ٹرن لگے بھی نظر ہوں دے سانو نہیں یہ لوڑ پہندی بھی بخشیاں جو بند کر کے لکھنا پاوے ڈاؤن ٹچ باکس اور گستاخاں دے چہرے بگڑ دینے گستاخاں دے بے ایماناں دے چہرے بگڑ دینے حضور دے عاشقاں دی کیفیت یہی ہوندی ہے نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے اچھا پہ جننے کے نات خاں ساڑھے آگئے سی وہ سارے کلے ہوئی پڑھ لین تے یقین کرو آواز جائے پرا تو ماشاءاللہ نات خاں دے محبت کی سارے آئے نا جو اللہ دی مہربانی نہ تو بڑی رونق لگی علامہ رضا القادری صاحب میں نوان دے ایک واری مفتی صاحب میں کی جگہ تقریر کرن گیا وہ نات خاں نہ ہٹاؤں لائی ایک تو دوے تیجا چوتھے میں کہا یار تسی انہوں نے پڑھا لو میں پھر فجر دی جماعت کرا لیں تو یہ تو چونکہ محبت آلے دی محفل ہے تو سارے اپنے جی بیٹھے رہے تو ذرا گونج پہ جانے یہ دی مل کے پڑھ لو نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے 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 مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ارے سارے نہیں بولے گونج پہ جان جیدی مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور جتنے میرے مصطفیٰ کریم دے گستاخ نے کوئی حضور دا ڈائریکٹ گستاخ کوئی میرے نبی دے ماں باپ دا گستاخ کوئی نبی دی آل دا گستاخ کوئی نبی دے صحابہ دا گستاخ سارے انہوں لتر پہندے ہونگے میرے مصطفیٰ دے غلام اس شان نال جانگے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور جب کل قیامت دا دن ہوئے گا اگے اگے بغداد دا دولہ ہوئے گا پچھے اسی سارے غلام ہوئے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ دی عظمت شان کی ہوئے گی حضرت آدم پاک سبز حلہ پاکے وڈے تخت تے بیٹھے ہونگے قیامت والے دن تے اپنی اولاد دے احوال ویکھ رہے ہونگے
جنتی جنت نو جا رہے ہونگے، جہنمی جہنم نو جا رہے ہونگے، بیٹھے ہونگے، اچانک ویکھنگے کہ حضور دا ایک امتی، اتھو ایک گل ثابت ہوئی کہ پہلے انبیاء دیاں امتان دے لوگ جنتی جہنمی جاندے رہے، آدم پاک بیٹھے رہے، جدوں سرکار دا امتی ویکھیا فرشتے پھڑی جاندے نے جہنم والا، تے آدم پاک فوراً آپ انہوں نے کچھ نہیں آکھیا، سرکار نو دسیا تواڈے امتی نو جہنم لئی جاندے، تواڈے امتی نو جہنم لئی جاندے ہو۔ یہ تشبیح مثال نہیں، صرف سمجھون واسطے دسنا چاہنا، وہ دسیا اوتھے ہی جاندہ ہے جتھے یقین کامل ہوئے بھی انہاں دے آکھن دے مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ سرکار نو دسیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے فرشتے پھڑی جاندے سی، آئے ہائے 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 ہاں ہاں ہاں، سرکار نے فرشتے رکھیا، فرشتے ہو میرا امتی ہے، کدھر لئی جاندے ہو؟ میں کہا حضور اے دے عمل جڑے نا نیکیاں کٹ گئیاں نے تے بدیاں ود گئیاں نے، تے اسی تے کوئی نانصافی نہیں کیتی، تول تولیا جو دا ہے سی وہ سامنے آ گیا، اسی مجبور ہاں، انہی گل بھی کر دے جاندے نے تے ٹرے بھی جاندے نے، تے میرے سرکار نے آگا انہوں نے گل کی تھی جو رکے کوئی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا محمد، اور رک جاؤ میرا یار، رک جاؤ، فرشتے کھلو گئے، میرے حضور نے فرمایا تول لیاں نے نیکیاں بدیاں، تول لیاں نے فرمایا لے آؤ دوبارہ تکڑی تول ہوئے دی، لے آندہ نیکیاں بھی پا جتیاں بدیاں بھی پا جتیاں، نیکیاں کٹ گئیاں بدیاں ود گئیاں، فرشتے سرخرو ہو گیا کہ حضور اسی کوئی وعدہ کاٹا کوئی نہیں جے کیتا تواڈے امتی نال، جو ہے سی اوہی کیتا سی، فرمایا تو ہاں ٹھیک کیتا جو تولیا ہے پر ایدی ایک نیکی ہے جے ساڑھے ذمہ رہندی ہے۔ حضور اپنی جیب جو ایک چھوٹا جا کاغذ دا ٹکڑا کاٹ کے نیکیاں لے پلے چ پاؤن گے، نیکیاں ود جان گیاں بدیاں کٹ جان گیاں، تے فرشتیاں نو آرڈر ہو جائے گا ہونے نو جنت لے جاؤ، ہونے جنت لے جاؤ، تے فرشتے جدو لے کے ٹرن لگن گے تے او بندہ کھلو کے پوچھے گا کہ ایڈے اوکھے ویلے جتھے کوئی کام نہیں آ رہا سی، ایڈی مشکل جتھے کوئی کام نہیں آ رہا سی، تے اے میرے تے اینا کرم جو کیتا جے تسی ہے کون ہو؟ فرمایا تو بڑی چھیتی پھول گیا پر اسی تینوں نہیں پھلے، اور تو پھول گئے ہیں اسی نہیں پھلے، میرے آقا کریم علیہ السلام دا اس مشکل گھڑی دے اندر اپنے غلام تے کرم کرنا اے دس دائے، اور امتی بے وفائی کر سکتا ہے پر سونے ورگا با وفا، اسی تے لاپرواہیاں کر جانے ہیں نا، پر میرے حضور نے فرمایا اسی تینوں نہیں پھلے، آکھیا حضور بڑی کرم نوازی کیتی جے، تے اے تے دسو منو تے فرشتے لئی جاندے سن تے تسی بچا لے آئے تے اے جڑا کاغذ دا ٹکڑا پایا جے اے کیڑی شے؟ فرمایا اے تیرا او محبت نہ پڑھیا درود سی جڑا ایک باری تو پڑھیا سی، او بھی اسی دا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام نو جہنم لے جاندیاں راہ چو موڑ کے جنت اپڑایا ہے سرکار نے، اے ٹور نہیں قیامت والا دن تے اور کیڑی شے، اے ٹور نہیں، اور حضرت فیض مجسم حضرت علامہ فیض احمد ویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اے گل لکھ دے ایک جگہ دے لکھ کے حدیث بیان کر کے پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے کاش کہ اے جڑا امتی جنہوں سرکار انج بچاؤن کاش کہ وہ میں ہوں، کاش کہ وہ میں ہوں، یعنی ہر عاشق نو اے ہے میں اپنے عملان جنت جاواں اے چنگا نہیں لگدا، حضور دی نوکری نہ لیتے حضور دی سفارش نہ جنت جائیے، کئیاں نو ہوئے گا مان اپنے عملان دا، انہاں نے من دو من بچارے پہاڑ جو چکیا موڑے دے کدی ادھر کدی ادھر کدی اتھے یب دے پھر دے کدی ادھر یب دے پھر، انہوں نے ہوئے گا اپنے عملان دا مان شان، سانو دے بھائی کوئی مان نہیں، سانو مان ہے سرکار دی ذات ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں سنو میرے حضور فرماندے نے منو اللہ نے دو چیزاں دا اختیار دیتا ہے، اللہ پاک نے آکھیا سونیاں جے چاہیں تے ادھی امت بغیر حساب دے بخش دینا، ادھی امت بغیر حساب دے بخش دے، تے اگر چاہیں تے شفاعت دا اختیار لے لے، اگر چاہیں تے شفاعت دا اختیار لے لو، تو میرے حضور فرمانے نے فاخترت الشفاعت، میں شفاعت دا اختیار لے لیا،
ہن ذرا توجہ کرنا میں شفاعت دا ہن اے دے وچ بھی سوچتے آ سکدی سی نا پھر چلو ادھی امت جو بخشی جا رہی سی سرکار ادھی بخشوا دیندی ادھی تبلیغی جماعت والے آپے محنت کرنا بخشا لیندے بعد لیکن میرے حضور فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت اب میں شفاعت دا اختیار لیا کیوں لیا ہے اس واسطے لیا ہے کہ کسے نو عملہ دا مان ہو سکتا ہے جا کے اپنے عملہ دا بخشندہ روے جس میرے امتی دا میرے تے مان ہے حضور فرمانے نے میں شفاعت دا اختیار لے لیا ہے بس میں اشارے کردہ جاواں گا میرا رب بخشش فرماندہ جائے اسی آج بھی آنے بھائی سانو اپنی نمازاں دا مان کوئی نہیں تے اے ایسی گل اپنے کولوں نہیں کر دے علامہ نواز صاحب حدیث بیان کر رہے تھے یہ صحابی دا عقیدہ ہے صحابی رسول اللہ عقیدہ ہے کہ حضور بہتیاں نمازاں روزے صدقے کوئی نہیں دے پتہ لگ گیا صحابہ نے بھی مان نمازاں تے نہیں کیتا مصطفیٰ تے کیتا ہے الفاظ کی نے کہ حضور ما عادت لہا کثیرہ صلاة ولا صیام ولا صدقت بہتیاں نمازہ روزے صدقے کوئی نہیں ولیکنی احب اللہ ورسولہ مان ایسے گلتے پیاری ایسے گل دیئے کہ میں مصطفیٰ نال پیار کرنا دے جی جی بسم اللہ آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید علامہ نواز صاحب آجو ہن میرے کو کرسی خالی نہیں رہنی چاہیے آجو 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 کوئی میں بھی تقریر مکاؤں ہوں بس 1-2 منٹ ہو تو توجہ میرے یار ذرا رکھنا آقا کریم علیہ السلام دا غلام ہونا اور اس گلتے مان ہونا اے فخر جڑا ہے اے او فخر ہے جڑا کل قیامت والے دن بچا کے لے جائے گا باقی جنہوں نے اپنے عملہ دا مان ہے وہ عملہ تے مان رکھنا سی انہوں نے منع نہیں کر دے اتھے لگ پتے جانا جنہوں عمل چلنے میں اسی اس گلتے الحمدللہ خوش اور مطمئن کہ ساڑی نسبت بھی چنگی ہے ساڑی نسبت بھی تگڑی ہے حضور غوث پاک دے غلامان تے انشاءاللہ تعالیٰ پھر خیر ہو جانی نا غوث پاک ایڈے تگڑے پیر نے وہ آپ فرماندے نے کہ میرا جڑا مرید ہوئے میرا غلام ہوئے وہ جیو جی ابھی ہویا تے مرن تو پہلے نو توبہ ضرور نصیب ہوئے گی مرن تو پہلے توبہ کیتے ہیں بغیر میرا مرید مر نہیں سکتا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامات کی بلا شاہ صاحب اے اولیاء تو واحد ولی نے جنہاں دیا کرامات درجہ تواتر تک پہنچیاں نے جنہاں دیا کرامات باقاعدہ سند نال ثابت نے جس طرح روایت حدیث واسطے سند ہے اسی طرح حضور غوث پاک دیا کرامات بھی با سند ثابت نے اور حد تواتر تک پہنچیاں ہوئی نے جدا انکار امت وچ کوئی کر نہیں سکتا یہ انج سمجھو جی میں امت جماع اس گل ہوتے حضور غوث پاک دیا کرامتاں ہوتے اور حضور غوث پاک دیا کرامات میں ہے یہی کرامتاں نہیں بچڑی لا دیتی تھی بنیرے بٹھا دیتی تھی اڑا دیتی انج دیا کرامتاں نہیں آپ با کرامت ولی بھی نے اور علمی مقام آپ دا اے ہے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت بھی لکھ دیئے آپ اپنی دور حافظ الحدیث نے 33 سال قبلہ شاہ صاحب 33 سال مسند تدریس تے بیٹھ کے حضور غوث پاک نے تدریس کی تھی اور 40 سال آپ نے باز فرمایا 73 سالہ تبلیغی زندگی ہے آپ دی 73 سال 40 سال واز کیتا ہے اور آپ دے واز دا عالم ایسی کہ کوئی آپ دا ایک بھی واز ایسا نہیں سی کہ جتھے گناہگار تائب نہ ہوں دے ہون تے بعد عقیدہ لوگ اپنے عقیدے ٹھیک نہ کر دے ہون تے کدی کدی پھر پوزیشن انج بھی بن جاندی سی کہ ایک دن بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو کے آگئے تے ان علماء دے ذوق علی گل کرن لگا علامہ ابن جوزی محدث اور بہت بڑا ناقد جنہیں بڑے بڑے محدثین اڑا کے رکھ دیتا ہے تنقید دے نشتر چلا کے ایسا بڑا محدث حضور غوث پاک دا ہم اثر سی ہم زمانہ سی لیکن وہ سمجھتا سی کہ میرا علم زیادہ ہے حضور غوث پاک سمجھے بھی صوفی نے صرف انہاں کو علم کوئی نہیں یہ رولے پہلے بھی زمانے دے رہے ہیں ذرا توجہ نہ سننا سمجھتا سی انہاں کو علم کوئی نہیں یہ صوفی نے ایک دن وہ سارے علماء نو لے کے
ابن جوزی وڈا جبہ شبہ اپنا پا کے دستار بن کے حضور غوث پاک دی مجلس سے چلے گئے. حضور غوث پاک نے واز شروع کیتا. قرآن دی ایک آیت پڑھی آپ نے, ایک تفسیر بیان کی تھی, اس آیت دی تفسیر بیان کی تھی. وہ جننے علماء ابن جوزی نال لے گیا سی خود اپنے سمیت, انہوں نے ایک دوجہ ویکھیا. اسی مولوی تقریر کرتے ہیں نا سٹیجاں تے بیٹھے تے سامنے بڑے تجربے ہوندے نے مولوی جننے ساڈے بھرا بیٹھے نے کھبے دے, ہاں یہ گل تے مینوں بھی آندی. انہوں نے آپس وچ نظراں ملا کے آکھیا ہاں ٹھیک ہے. آپ نے دوسری تفسیر بیان کی تھی, انہوں نے ایک دوجے نال اشارہ کیتا. تیسری تفسیر بیان کی تھی, انہوں نے پھر اشارہ کیتا. 11 تفسیراں حضور غوث پاک نے بیان کیتیاں, انہوں نے اشارہ کیتا کہ ہاں ہون 12ویں تفسیر جدو غوث پاک نے بیان کی تھی. مولویاں دے علم جواب دے گئے. 11ویں والا سی نا, 11ویں تک تو سارے نار رکھیا. 12ویں تفسیر بیان کی تھی, مولویاں دے علم جواب دے گئے. 13ویں تفسیر, 14ویں حضور غوث پاک نے اس آیے کریمہ دیاں 40 تفسیراں با حوالہ اور با سند بیان کیتیاں. مولویاں دے علم تے 11ویں تفسیر تو بعد مک گئے سی. ہن ویندے نے جدو 40 تفسیراں بیان کیتیاں نا, انگشت با دنداں نے سارے بیٹھے. اسی تے صوفی سمجھدے ہاں, اسی تے ایویں سمجھدے صوفی درویش ہے. آپ نے بیان کیتا نا 40 تفسیراں بیان کرنے میں خواجہ صاحب سنیا جے گل ذرا. حضور غوث صوفیاں والی درویشاں والی گل کر. حضور غوث پاک نے 40 تفسیراں بیان کرنے بعد پتہ کی فرمایا, ہن اسی کال والوں حال وال منتقل ہو رہے ہیں. بس اینا کہن دی دیر سی, مجمع جے چیخو پکار مچ گئی, کیونکہ ہن غوث پاک دا رنگ دوسرا ہے. فرمایا ہن قال والوں حال وال منتقل ہو رہے ہیں. تے اللہ دا ولی جدو حال وال منتقل ہو جائے پھر کیفیت بدل جاندی ہے. مجمع دا رنگ لوگ دھاڑا مار کے رو پے, بے ہوش ہو گئے. ابن جوزی بے قرار ہو کے اٹھے, جبہ پھاڑیا, کپڑے پھاڑ کے آپ نے قدمہ تے ڈگے. آکھیا ہن تک تے سمجھدا سے میں صوفی ہیں, اج دوویں رنگ ویکھ لینے تے اپنے دستے مبارک تے میری توبہ قبول. لوگوں کو پتہ ہی نہیں غوث پاک کی نہیں, غوث پاک دا مقام کی ہے. فرمایا ان کال اللہ حال المنتقل ہو. تو صوفی دے دو ہی رنگ ہوندے نے, جے کال سے گفتگو کرے تو کال بھی بے مثال ہوتا ہے, تو جے حال وال توجہ کرے تو پھر لوگاں دے دل دی کیفیت بدل دیندے نے. حضور غوث پاک دی کوئی تقریر حال تو خالی نہیں سی ہوندی, اور وہ دی کیفیت ہوندی سی کہ آپ دی تقریر چے لوگاں دے جنازے اٹھ جاندے سی, جنازے اٹھ جاندے سی. کیونکہ جڑے کئی ظرف ایسے ہوندے نے گل پہنچا نہیں سی سکدے تے بہت سارے بے ہوش ہو جاندے سی. ایسا اللہ پاک نے آپ کو مقام دیتا ہے. تو آج آپ اللہ نے جڑے راز میرے سینے جے رکھے نا, لو القیت سری علی میت, اگر او راز میں کسے مردے تے پاواں, لقام بقدرت المولا تعالی. فرمایا او اللہ دی قدرت نال زندہ ہو جائے. اور اگر میں اپنے راز پہاڑاں پہ پا دیاں, فرمایا ریزہ ریزہ ہو جان, ریزہ ریزہ ہو جان. اور عمر شریف دے آخری حصے چھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دی کیفیت, آپ دی شخصیت جڑی سی فنا فی الرسول ایسے مقام تے چلے گئے کہ آپ دے جسم دے مکھی نہیں سی بیندی. سرکار دے وہ اوصاف آپ دی ذات سے آگئے. سرکار دے جسم پاک دے بھی مکھی نہیں سی بیندی, حضور غوث پاک دے جسم دے بھی مکھی نہیں سی بیندی. آپ دے سرکار دے جسم پاک دا سایہ بھی کوئی نہیں سی تے حضور غوث پاک دے جسم پاک دا سایہ بھی کوئی نہیں سی. تے آپ دے صاحبزادے حضرت سیدی عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دینے حضور یہ تے دسو کہ تواڈے چے سارے ہی اوصاف نانا جی والے آ گئے تے مکھی بھی نہیں بیندی تواڈے جسم تے, تواڈے جسم دا سایہ بھی کوئی نہیں. پر نانا جی تے جدوں ٹردے سن تے انہاں تے بدل سایہ کردا سی, تواڈے اوتے سایہ نہیں کردا. فرمایا بدل بھی آئے سن, آئے ہائے ہائے ہائے, بدل بھی آئے سن کے سایہ کریے, میں آپ منع کر دیتا ہے. میں کہا تسی میرے تے سایہ نہ کرے آجے, اے تے دنیا نو دسنا ہے کہ میں نبی نہیں ہاں, نبی او اسن سرکار تو بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے نے
مولانا روم نے جڑی گل آکھی سی نا پڑھ لی بابے انہوں نے انداز تھوڑا جا آپ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء غوث پاک دا مقام بھائی بڑا اچھا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ نسبت رکھنے والا ہر شخص دنیا چے بھی کامیاب آخرت اندر بھی کامیاب آخری گل بھائی انہوں نے فرمائی ہے بھی وہ پچھلے سال تسی تقریر کی تھی گل دوبارہ ذرا سنایا یہ پہلی بار یہ بھی کسی مولوی نے فرمائش کی ہے نہیں تو نعت خانوں نے فرمائش ہوندی کسی نے نام ہی کرن وہ اپنی جیب چ فرمائش کر لیندے تے میں حقی سچی جائے بھائی بیٹھے انہوں نے پوچھ لو مڑ کے کوئی نہ آکھے بھی اپنے کولوں ہی فرمائش پا لی اچھا جی تو بات پچھلے سال ایک کی سی منو ویسے یاد نہیں سی انہوں نے یاد رکھی ہے اللہ انہوں دا بھلا کرے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 16 حملے کیتے سی سومنات دے مندر تے 16 حملے تے کامیابی نہیں ہوئی وہ تاریخ والے لکھ دینے کہ وہ جڑے لوگ سن نا جی اتھے مندر دے اندر جڑے انہاں دے بیٹھے ہوندے سی پنڈت شندت جڑے وہ لوگ حالت استغراقی تک پہنچ جاندے سن پاویں غیر مسلم سن کیونکہ محنت یہ نا جڑا کچھ نہیں کر لے تو انہوں نے تلواراں بھی مار دے سن انہوں نے بھی چولہاں کی جاندی سی انہوں نے تلوار اثر نہیں سی کر دی اچھا ہون فتح ہی نہیں سی ہوندا سلطان محمود غزنوی جیسا دلیر شجاع بہادر عاشق رسول اینا زور لاوے تے پھر بھی فتح نہیں ہوئی تو آخرکار مجبور ہو کے 17واں حملہ کرن تو پہلے اپنے شیخ دی بارگاہ پہنچے حضرت سلطان ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ جا کے آکھیا حضور دعا کر دیو بڑا مسئلہ بنے ہیں یہ پھنسے ہوئے ہیں آپ نے دعا کی تھی کہ آپ نے ٹردیاں اپنا ایک قمیص جڑا سی وہ عطا کر دیتا سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی آئے دوبارہ لشکر ترتیب دیتا حملہ کرن تو پہلا وہ قمیض انج رکھیا ہتھاں تے آکھیا یا اللہ تیرے ولی دا قمیض ہی ایدہ صدقہ سانو فتح عطا فرما ایدہ صدقہ سانو حملہ کیتا اللہ نے فتح عطا فرما دیتی وقت گزریا دوبارہ گئے بابے اور انکھوڑ بابے اور انجاندیاں پہلا سوال ہے پوچھیا خرقہ مارا چے کر دی اور میرے قمیض دا کی کیتا ہی آکھیا فروختم میں بیچ دیتا ہے فروختم و بائی وزیاں فتح سومنات خرید کردم آکھیا حضور تو اڈا قمیض بیچ دیتا ہے او دے بدلے جو میں سومنات دی فتح خریدیے تے بابے ری جلال جی آگئے فرمایا ہے خرقہ مارا ارزاں فروختی اور میرا قمیض ایڈا سستا بیچ جائے صرف سومنات دی فتح فرمایا او دے بدلے اگر رب کو ساری مخلوق دی ہدایت دی دعا کر دو اللہ سارا یہ مقام ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نسبت اور عقیدت رکھن والے ہو کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رب العالمین نے آواز دے کے فرمایا عبدالقادر تیرا کوئی مرید جہنم اندر نہیں پانا تھا اسی کہنے نار دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا نار دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا نار دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا لے چلے گا خود میں ادنا اشارہ غوث کا لے
چلے گا خود میں ادنا اشارہ غوث کا لے چلے گا خود میں ادنا اشارہ غوث کا بارگاہ رب العزت اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ حضرت قبلہ رضا القادری صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دے درجات بلند فرمائے انہوں نے زندگی پر سونے آقا کریم علیہ السلام دی جڑی گدائی کیتی ہے بس اللہ کریم اس نو قبول فرما کے انہوں واسطے بلندی درجات دا سبب بنائے اور ساڑھے سارے واسطے اللہ پاک ذریعہ نجات بنائے وما علینا دعا تھے چلو